اب جب بنیامین پر سے وہ چوری کا مال، وہ مسروقہ برتن سواع الملک اور سقایا برآمد ہو گیا، تو اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو صورتیں تھیں۔ یا تو ان کو مصر کے قانون کے مطابق سزا دیتے، اور مصر کے قانون کے مطابق چور کی یہ سزا ہے کہ اس کی مار پیٹ کی جائے اور جو مسروقہ مال اس سے برآمد ہوا ہے اس سے دوگنی قیمت وصول کر کے اسے چھوڑ دیا جائے۔ یا دوسری صورت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے کہتے کہ تم اپنے بھائی کو اپنے والد بزرگوار کی شریعت اور دستور کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کرو اور اس کے لیے سزا جاری کرو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت اور دستور کے مطابق چور کی یہ سزا ہوتی تھی کہ جس شخص کا اس نے مال چرایا ہے تو وہ اس کے پاس بندی بن جاتا اور اس کے پاس وہ گرفتار ہوتا اور اس کو اپنے پاس روک سکتا تھا۔ تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر اور پلاننگ بھی یہی تھی کہ بنیامین کسی نہ کسی طرح میرے پاس رک جائے، کیونکہ یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں پیش آ چکا تھا کہ جب ان کی پھوپھی سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے واپس لینا چاہا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی والدہ تو بچپن ہی سے انتقال کر گئی تھیں، تو یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس تربیت پا رہے تھے، پرورش پا رہے تھے۔ جب بڑے ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو واپس لینا چاہا، لیکن پھوپھی آپ سے بڑی محبت کرتی تھی، اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کمر کے ساتھ اپنا پٹکا باندھ دیا اور الزام لگایا کہ یوسف نے میری چوری کی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے شریعت کے مطابق یا اپنے دستور کے مطابق پھر ان کے لیے فیصلہ کرنا پڑا کہ میں یوسف کو تمہارے پاس بندی بنا کے چھوڑ دیتا ہوں اور اس کو واپس نہیں لیتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے یہ فیصلہ برادران یوسف پر چھوڑ دیا۔ اب جب برادران یوسف غلہ لے کر واپس اپنے والد بزرگوار کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ ابا جان، ہمارا دوسرا بھائی بنیامین بھی گرفتار ہو چکا ہے، اس پر چوری کا الزام لگا ہے، چوری اس سے برآمد بھی ہو گئی ہے، اس لیے شاہ مصر نے اس کو اپنے پاس روک لیا اور گرفتار کر لیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے موقع پر جواب دیا تھا، فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا علیم ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، میں صبر کرتا ہوں، صبر کا پھل میٹھا ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر ایک جملہ کہا ہے، وقال یوسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم، کہ ہائے افسوس یوسف پر کہ اس کی جدائی کی وجہ سے اور اس کے فراق کے غم کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے میری آنکھیں سفید ہو چکی ہیں۔ امام جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر لکھا ہے کہ رنج اور تکلیف اور غم کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ رنج اور تکلیف اور غم کو دور کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر وقال یا اسفا علی یوسف کہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہا، کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ امت محمدیہ کی خصوصیت میں سے ہے، یہ اس امت محمدیہ کو عطا فرمایا گیا ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ جا کر بنیامین کو بھی تلاش کرو اور یوسف کو بھی تلاش کرو۔ اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس طرح باضابطہ طور پر حکم نہیں دیا تھا کہ جا کر یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو، چونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باپ اور بیٹوں کی ملاقات مقدر ہو چکی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اب راستے کھولتے چلے جا رہے تھے۔ تفسیر مظہری کے اندر، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ تفسیر مظہری ہے، تفسیر مظہری میں
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر یہ اتنی بڑی آزمائش اس لیے آئی کہ باپ بیٹوں کے درمیان 40 سال جدائی رکھی گئی، اور اس کا سبب یہ بنا کہ ایک مرتبہ یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے اور سامنے یوسف علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے کے چہرے پر پڑی اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ متوجہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عتاب نہیں آیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو یہ میرا برگزیدہ بندہ ہے، میرا پیغمبر ہے، عبادت میرے لیے کر رہا ہے، سجدہ میرے سامنے کر رہا ہے، اپنی جبی نیاز کو میرے سامنے جھکائی ہوئی ہے، لیکن غیر اللہ کی طرف التفات ہے، غیر اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں ان دونوں باپ بیٹوں کے درمیان طویل جدائی ڈال دوں گا، اور جس سے اس کی آنکھیں سفید ہو جائیں گی، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو کنعان سے مصر کی طرف روانہ کیا تو اب یہ برادران یوسف جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو اپنی بے بسی اور عجز و انکساری کا اظہار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے شاہ مصر آپ بڑے رحم دل ہیں، اے شاہ مصر آپ بڑے مہربان ہیں، ہمارے پاس غلے کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہماری حالت انتہائی خستہ ہے اور ہمارے حالات انتہائی کمزور ہیں، یہ ہم کچھ بچے کچھ برتن اور گھر کا بچا کچھ سامان اور کچھ نکمی قسم کی اور کچھ کھوٹے سکے آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، ان کو آپ قبول فرما لیجئے اور ہمیں غلہ دے دیجئے، اس لیے کہ ہمارے گھریلو حالات مالی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ کمزور ہیں اور ہمارے گھر میں پریشانیاں در پریشانیاں ہیں، آزمائشیں در آزمائشیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک خط بھی دے دیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اے شاہ مصر، ہمارے خاندان پر روز اول سے آزمائشیں آتی چلی آ رہی ہیں۔ میرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں پھینکا گیا، میرے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو شدید آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا گیا، اور میرے اپنے گھر کے اندر آزمائشیں در آزمائشیں آتی چلی آ رہی ہیں۔ پہلے میرے ایک بیٹے یوسف کو مجھ سے جدا کر دیا گیا، وہ گم ہو گیا، اب میرے دوسرے بیٹے بنیامین کو بھی آپ نے گرفتار کر لیا ہے چوری کے الزام میں، جبکہ ہم نہ چور ہیں اور نہ چوری جیسا گناہونا کام ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا خاندان پیغمبروں پر مشتمل ہے اور ہم پیغمبروں کی نسل میں سے، ان کی آل اور اولاد میں سے ہیں، اس لیے آپ میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دیجئے اور اسے واپس روانہ فرما دیجئے۔ کتب روایات کے اندر آتا ہے، تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد بزرگوار کا یہ خط پڑھا تو انتہائی رنجیدہ ہوئے، کبیدہ خاطر ہو گئے اور اپنے آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے راز کو ظاہر کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم وہی لوگ ہو نا کہ جنہوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں کی تاریکی میں پھینک دیا تھا۔ تو برادران یوسف بڑے حیران ہوئے اور حیران ہو کر کہنے لگے، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح عطا فرمائی ہے اور ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، یہ خطا اور یہ غلطی ہم سے ضرور سرزد ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ ہمیں معاف فرمائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ شان کے مطابق جواب دیا اور کہا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تبارک و تعالی تمہیں معاف فرمائے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، کہ یہ میری قمیص، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اپنے والد بزرگوار کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔
اب یہ کون سا کرتا تھا، کون سی قمیص تھی، اس کے بارے میں مفسرین اکرام کی تحقیق یہ ہے۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ وہ کرتا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں پھینکا گیا تو ان کو جنتی لباس پہنایا گیا، جنتی کرتا پہنایا گیا۔ تو حضرت ابراہیم سے وہ کرتا حضرت اسحاق کے پاس آیا۔ حضرت اسحاق جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے پھر یہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے حسن و جمال کو دیکھا تو ان کو یہ خطرہ پیدا ہوا، یہ خدشہ اور یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ میرے اس بیٹے کو کہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے انہوں نے اس کرتے کو تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں لٹکا دیا تھا۔ جب برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کی تاریکی میں پھینکا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے سے وہ تعویذ نکال کر، وہ کرتا نکال کر، وہ قمیص نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنایا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیص تو برادران یوسف اپنے والد بزرگوار کے پاس لے کر چلے گئے تھے۔ تو اب جب یہ موقع آیا تو اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آ کر مشورہ دیا، بذریعہ وحی یہ پیغام دیا کہ یہ کرتا کوئی عام کرتا نہیں ہے، یہ قمیص کوئی عام قمیص نہیں ہے، یہ اگر کسی نابینا کے چہرے پر اور آنکھوں پر ڈال دیا جائے تو اس کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ آپ یہ کرتا اپنے والد بزرگوار کے پاس بھیج دیجئے، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو کتب تفاسیر کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کرتا وہی بھائی یہودا لے کر گیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیص لے کر گیا تھا، اور اس نے کہا کہ چونکہ میری خون آلود قمیص سے میرے والد بزرگوار کو رنج، تکلیف اور غم پہنچا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کرتا میں ہی لے کر جاؤں تاکہ میری غلطی کا اور میرے جرم کا کچھ ازالہ ہو سکے۔ بہرحال وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ کے الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے برادران یوسف سے کہا، اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم سارے کے سارے اہل و عیال کو لے کر مصر کے اندر آ جاؤ۔ تو تقریباً یہ 72 اور 93 افراد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد کے جو فیملی ممبران ہیں، ان کی تعداد 72 بھی آتی ہے، 93 بھی آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 200 اونٹ سامان کے بھیجے، اور اس سامان میں قیمتی قسم کے جوڑے، قیمتی قسم کا لباس اور پوشاک تھا، تاکہ خوب جاہ و جلال کے ساتھ میرا خاندان اور میری فیملی ممبران میرے دربار کے اندر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 سپاہیوں کو مصر کی گلیوں اور مصر کی سڑکوں کے اوپر استقبال کے لیے کھڑا کر دیا کہ میرا خاندان، میرے والدین اور میری فیملی ممبران میرے پاس آ رہے ہیں، تو ان کے لیے ایسا شاہی پروٹوکول دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ مرد و زن سب یہ قافلہ کنعان سے جب چلتا ہے تو کنعان اور مصر کے درمیان تقریباً 8 دن کی مسافت کا فاصلہ ہے، 8 دن کی 80 فرسخ، اور آج کل کے اعتبار سے 250 میل کا فاصلہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب کنعان سے روانہ ہوئے تو جو ہی یہ قافلہ کنعان سے روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، قرآن ان الفاظ کو بھی نقل کرتا ہے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ جب یہ قافلہ کنعان سے چلا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اگر تم مجھے بے وقوف نہ سمجھو تو مجھے ابھی سے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ 250 میل کے فاصلے سے اللہ تبارک و تعالی نے باپ کو اپنے بیٹے کی خوشبو محسوس کرا دی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے جس پر کوئی تعجب نہیں ہے، کوئی حیرانگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ اور فیملی کے یہ 72 اور 93 افراد جب دربار یوسف کے اندر پہنچے تو قرآن صرف اور صرف اتنے الفاظ کہہ کر اس واقعے کو سمیٹتا ہے کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ساتھ تخت کے اوپر بٹھا لیا، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ یعنی یوسف علیہ السلام کے والدین اور برادران یوسف جو 11 افراد پر مشتمل تھے، سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ جب انہوں نے 11 بھائیوں نے اور والدین نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے کہا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، کہ اے والد محترم یہ اسی خواب کی تعبیر تو نہیں ہے کہ جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ میرے سامنے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور ایک سورج اور ایک چاند میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو آج اس خواب کی تکمیل ہوئی ہے کہ میرے 11 بھائی میرے سامنے سجدہ ریز ہیں اور چاند اور سورج کی شکل میں میرے والدین میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اس واقعے کو نقل کر کے آخر میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اس یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں اور قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے بھی قصے اور جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے بلکہ ان قرآن مجید کے واقعات صاحب عقل اور صاحب دانش، عقل و دانش والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے ان تمام واقعات میں تمام قصوں میں عبرت کا سامان ہے اور نصیحت کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔